بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بس وقت مختصر ہے، مختصر سی گفتگو کر لیتے ہیں بطور مذاکرہ کے۔ یہ بڑی بابرکت مجلس ہے، نکاح مسنون کے مجلس ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں النکاح من سنتی، نکاح والا عمل جو ہے نا، یہ کوئی عام عمل نہیں ہے، یہ میری سنت ہے۔ تو کسی عمل کی نسبت جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف ہو گئی ہے تو وہ عمل تو بڑا ہی بابرکت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس بندے نے میری سنت سے اعراض کیا، میری سنت سے، میرے طریقے سے، میرے راستے سے منہ موڑا، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق اسی کا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے، راستے، آپ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے۔ تو یہ مجلس بڑی ہی بابرکت ہے، مسنون نکاح والی مجلس ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندہ کرنے کا جو ہے موقع ملا ہے۔ جہاں یہ سنت ہے وہاں بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے۔ نکاح کے خطبے کے اندر جو آیات تلاوت کی جاتی ہیں، ان آیات 3 آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے تقوی کا حکم دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ کا ڈر پیدا کرو، اللہ کا ڈر پیدا کرو، اللہ کا ڈر پیدا کرو۔ علماء یہاں بڑی عجیب بات لکھتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ نکاح کے موقع پہ یہ 3 آیات بڑے اہتمام سے پڑھتے تھے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ لکھتے ہیں کہ نکاح کے موقع پہ تقوی کی بار بار تاکید ہے کہ یہ بہت بڑی ذمہ داری جو ہے تمہارے ذمہ لگ رہی ہے، اس کی تم نے پابندی کرنی ہے، اور اس کی پابندی اور اس کی حقوق کی ادائیگی اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک دل کے اندر اللہ کا خوف نہیں۔ میاں بیوی آپس میں جب رشتہ ازدواج کے اندر منسلک ہوتے ہیں تو پھر ان کے ایک دوسرے اوپر حقوق ہوتے ہیں۔ اگر کوئی فریقین میں سے کوئی دوسرے کا حق تلفی کرتا ہے تو پھر وہ اللہ کے دربار میں جواب دہ ہوتا ہے۔ عام طور پہ مرد جو ہوتا ہے گھر کا ذمہ دار ہوتا ہے، عورت پر اس کا جو ہے حق زیادہ ہوتا ہے، اس کا درجہ بھی عورت سے زیادہ ہے۔ تو بعض اوقات مرد اپنے اس درجے سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے عورت کو ظلم کا نشانہ بنا دیتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار تقوی کی تاکید کی ہے کہ اگر خدا نخواستہ مرد اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، اس کے حقوق کی ادائیگی نہیں کرتا، آج اگر وہ کمزور ہے، اپنا کیس کسی کے سامنے نہیں رکھتی، اپنا گھر بچانے کے لیے خاموش ہو جاتی ہے، یاد رکھنا وہ مالک تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، اس کے دربار میں تمہیں جانا ہے۔ اگر دنیا میں تم سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں تو جواب دہ ہے۔ اس لیے اللہ کے تقوی اور ڈر کا حکم ہے۔ اس لیے نوجوانوں کو نصیحت کی جاتی ہے کہ یہ جس رشتے کے ساتھ آپ منسلک ہو رہے ہیں، اس کے حقوق کی ادائیگی بھی آپ کے ذمہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ مبرہ ہو جائیں گے۔ میں تو اکثر جگہوں پہ یہ عرض کرتا ہوں، جن بچوں کا نکاح ہوتا ہے ان کو بچیوں کے والدین کا احسان مند ہونا چاہیے کہ جنہوں نے 20 سال 18 سال اپنی بچی کو پالا پوسا، پھر آپ کے حوالے کر دیا اور کہہ دیا کہ بیٹا یہ آپ کے حوالے اور اللہ کے حوالے۔ تو اس سے بڑا احسان تو اور کوئی کرنے والا نہیں ہے کہ ایک بیٹی اپنے جگر کا ٹکڑا 18 سال 20 سال جو ہے 22 سال 21 سال اپنی بیٹی کو اس نے پالا ہے، اس کی صحت کا خیال رکھا، اس کی خوراک کا خیال رکھا، اس کے اچھے برے کا خیال رکھا، ساری چیزوں کا خیال رکھ کے وہ بیٹی آپ کے حوالے کر دی ہے۔ تو اس سے بڑا احسان والا کون ہے؟ عام طور پہ ہمارے جو نوجوان ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا احسان ہے کہ فلاں کی بیٹی سے ہم نے نکاح کیا ہے۔ بھائی آپ کا کوئی احسان نہیں ہے، اس کا احسان ہے جس نے بیٹی آپ کے حوالے کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی ہمارے سامنے ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لاتے ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے تشریف لاتے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت والے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی تھی، اور گھر والوں کے ساتھ کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلخ رویہ، سخت کلامی والا معاملہ نہیں کیا، حتیٰ کہ گھر والوں کے آرام کا، بیویوں کے آرام کا اس قدر خیال کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام گھر تشریف لاتے، اگر آپ کی ازواج مطہرات آرام فرما رہی ہوتی تھیں تو آپ علیہ السلام اس طریقے سے داخل ہوتے کہ ان کے آرام میں کوئی خلل پیدا نہ ہو، اور اس طریقے سے سلام کرتے کہ اگر کوئی جاگ رہا ہوتا تھا تو آپ علیہ السلام کے سلام کو سن لیتا تھا،
اگر گہری نیند کے اندر سو رہا ہوتا تھا تو اس کی نیند خراب نہیں ہوتی تھی، اس کی نیند کے اندر خلل نہیں پڑتا تھا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ ہمارے لیے بہترین نمونہ قرار دی گئی ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیویوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ اچھے سلوک کی تاکید کی ہے۔ فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، میری امت کے لوگوں تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنی گھر والوں کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہے۔ اور فرمایا وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، دور کہیں جاتے ہو میں خود مثال ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں خود یہ عملی نمونہ پیش کر رہا ہوں کہ میں اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے زیادہ اچھا سلوک کرنے والا ہوں۔ تو یہ رشتہ جو ہے بڑا محبت والا رشتہ ہے، بڑا پیارا ہی رشتہ ہے، اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے اور ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک ہم جو ہے اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف دل کے اندر نہیں ہوگا۔ اور ایک حدیث بھی پڑھی جاتی ہے اس موقع پہ، ان اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونتاً، کہ سب سے بڑا نکاح با اعتبار برکت کی وہی ہے جس کے اندر آسانی ہو، جو سادگی پر مشتمل ہو، وہ نکاح با برکت ہوتا ہے۔ تو نکاح کے اندر، شادی بیاہ کے اندر سادگی کا جو ہے حکم دیا گیا ہے، شریعت کی قانون کی پابندی کا حکم دیا گیا ہے۔ عام طور پہ ہمارے شادی کے موقعوں پہ ایسے کام کیے جاتے ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے سراسر خلاف ہوتے ہیں۔ اب ڈول بجانا یا گانا بجانا کرنا، ہم تو کہہ دیتے ہیں بھائی خوشی کا موقع ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سختی سے منع کیا ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ انما بعثت لاکثر المزامیر، میری بعثت کے مقاصد میں سے، مجھے نبوت ملنے کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ موسیقی کی جو آلات ہیں ان کو میں ختم کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو ہمارے معاشرے میں ہوتا یہ ہے، کوئی معذرت کے ساتھ بس عرض ہی کرنی ہے، باقی تو ہوتا یہ ہے کہ ہمارے بڑے جو ہوتے ہیں، بعض اوقات اگر عرض کی جاتی ہے بھائی شادی کے موقع پہ سادگی اختیار کی جائے، گانا بجانا نہ کیا جائے، تو ہماری گھر کی عورتیں، ہماری بڑی عمر کے حضرات وہ یہ کہتے ہیں جی بھائی خوشی کا موقع ہے، پھر کبھی آئے گا، ایک ہی دفعہ شادی ہونی ہے۔ تو بھائی ہم اس بات کا رخ کیوں نہیں بدلتے؟ اگر ہم اس کا رخ بدل دیں، بھائی ایک ہی دفعہ زندگی میں شادی ہو رہی ہے، پہلے خوشی کا موقع ہے، کیوں نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو جائے۔ اگر اتباع سنت میں اپنے سارے کام سر انجام دیں گی تو اس کے اندر جو ہے ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر جو ہے عمل کا ثواب مل جائے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں گی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے توجہ ہمارے ساتھ شامل ہو جائے گی۔ اس لیے میرے دوستو بھائیوں، یہ گزارشات کی ہیں تاکہ ہم جو ہے ان باتوں کو سوچ لیں، اپنے ذہن کے اندر بٹھا لیں، اپنی عملی زندگی کے اندر نافذ کر لیں کہ یہ شریعت کے ہم قانون کے پابند ہیں، ہم آزاد نہیں ہیں کہ اپنی مرضی سے جو کام کر لیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں تمام امور خیر و عافیت اور اخلاص کے ساتھ سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔